آج کل سوشل میڈیا پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیلی گفتگو ہم اسی حوالے سے کریں گے۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھیے اور کہ جو قرآن پاک میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں، کہ اللہ پاک نے جب حج کا حکم دیا تو ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا البہیمۃ الانعام کا۔ اب جو چیز البہیمۃ الانعام میں شامل ہیں، یعنی چوپاہوں میں جو چیزیں شامل ہیں، اس کی قربانی بالکل جائز ہے اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یعنی البہیمۃ الانعام یہ ایک مطلق حکم ہے۔ اب اس کو خاص کر دینا، قید کر دینا کہ بھائی باقی سارے جو ہے چوپائے شامل ہیں، ہاں لیکن بھینس شامل نہیں ہے، کٹا شامل نہیں ہے، اس چیز کا قطعاً حکم جو کہ قطعاً آپ یہ غلط کر رہے ہیں اس چیز کو، کیونکہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز مطلق ہے، اب مطلق کو مقید کرنا یہ ہمارے لیے جائز بالکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو حوالہ ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے، 10,848 حدیث پاک ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد نے لکھی ہے۔ تو ان میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ جو گائے ہے بالکل بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ تو اب سمجھانے کے لیے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے گا۔ اب ایک بکرا سادہ ہوتا ہے اور ایک بکرا پہاڑی ہوتا ہے۔ اب پہاڑی بکرا جو ہے یہ سادہ بکرے کی کیا ہے، نو میں سے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو دیگر گائیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آسٹریلین نسل کی گائے ہوتی ہے، ساہیوال نسل کی گائے ہوتی ہے، تو اب یہ جو گائے ہوتی ہے یہ باقی جو سادہ گائے ہوتی ہے اس کی نو میں سے ہوتی ہے، اسی لیے ان کی بھی قربانی جائز ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح کٹے اور جو بھینس ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے، گائے کی نو میں سے ہے۔ اب اس حوالے سے مزید میں اگر آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں، موطا امام مالک، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کے حدیث میں حدیث نمبر 673، اس میں بھی باقاعدہ طور پر جو مصنف یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہی ہے، گائے کی نو میں سے ہی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے مزید اگر میں حوالہ جات پیش کروں، مسند الفردوس جو کتاب ہے، اب اس کتاب میں دیکھا جائے تو اس کتاب کی حدیث پاک 2650، اس میں بھی واضح طور پر جو مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ تو اگر حوالہ جات پیش کیے جائیں تو کافی ہیں، لیکن ماننے والے مان جاتے ہیں، نہیں ماننے والے نہیں مانتے۔ امام منذر کی کتاب الاجماع، اس کی بھی صفحہ نمبر 23 پہ یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہے امام منذر نے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے اور اس چیز پر اجماع ہے۔ خود اعتراض کرنے والے غیر مقلدین، ان کی جو کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، علی محمد سعیدی نے جو لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 13 میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کیا کہ جو گائے ہے بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ تو اس چیز کو سمجھا جائے اور اس چیز کو